السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو آج کل کی پرفارمنس آ رہی ہے، آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اس پر ڈسکس ہوگی۔ اینڈ اس کے علاوہ جو کورس ہے اس کی ڈیٹیل کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں ایلیٹ ویو تھیوری ہے، ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے، اور سائیکالوجی آف مارکیٹ پر ابھی کام چل رہا ہے۔ اینڈ ٹیکنیکلی اگر ہم مارکیٹ پر بات کریں تو اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے اس پر ذرا فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ لائن ڈرا کی ہے میں نے، اس ایریے پر مارکیٹ میں کچھ دن ایکومولیشن ٹائپ کی یہاں پر مارکیٹ نے پرفارم کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو انویسٹرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، جو مارکیٹ موورز ہیں، وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں پر چلتے رہے اور اپنا پیسہ مارکیٹ میں نہیں لائے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے مین امپورٹنٹ ریزسٹنس ہمارے پاس آ رہا تھا 41,100 تک کا، اور یہ ہمارے پاس ٹریڈرز کے لیے تھا کہ جو بھی ٹریڈرز ہیں ہمارے پاس، جو ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بھی، اور آگے جو اپنی اسٹریٹجیز کو اپلائی کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس سے نیچے جیسے ہی بریک آؤٹ آتا ہے، بریک ڈاؤن ہوتی ہے مارکیٹ، تو ٹریڈرز نے بالکل بھی قریب نہیں آنا ہے۔ وہ اپنا احتیاط کریں گے، جب دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کوئی بائی بیک آتا ہے، کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ کام کریں گے، ادروائز قریب نہیں آنا ہے۔ یہ تو ٹریڈرز کے لیے کلیئر ہو گئی، اور انٹرا ڈے ٹریڈنگ والوں کے لیے۔ باقی رہی بات انویسٹرز کے لیے، انویسٹرز کے لیے ہر گرتی ہوئی مارکیٹ ایک اپرچونیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کرنا ہے آپ نے، کہ مارکیٹ ہوتی ہی انویسٹرز کے لیے جب مارکیٹ گرتی ہے۔ اوپر جاتی ہوئی مارکیٹ انویسٹرز کے ایگزٹ کے لیے ہوتی ہے، کہ انویسٹرز مارکیٹ سے نکلتا ہے اور ایک لانگ پیریڈ کے لیے سائیڈ لائن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گرتی ہے مارکیٹ تو انویسٹر مارکیٹ کے اندر آتا ہے، تاکہ وہ گرے سے گرا اسکرپٹ جو گرے سے گرا پرائز جو ہے اس کو اٹھا سکے، اور پھر اس کو ایکومولیٹ کرتے ہوئے پھر اوپر کے پرائز پر جا کر وہ سیل کرے، اور سیل کرنے کے بعد پھر وہ ایک سائیڈ لائن ہو جائے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مارکیٹ یہاں پر جب آئی تھی 48,981 پر ہائی دیا مارکیٹ نے، یہاں پر جتنے بھی انویسٹر ہوتے ہیں نا، ہائی ڈوز انویسٹرز جو ہوتے ہیں، جو پلیئرز جن کو ہم کہتے ہیں، مینوپولیٹرز بھی ہوتے ہیں، وہ سارے اس لیولز پر آ کر ففتھ ویو کے اندر ایگزٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک کنسولیڈیشن ڈسٹریبیوشن فیز ہوتا ہے، جس کے اندر کافی 2 مہینے مارکیٹ ایک ہی رینج باؤنڈ میں رہی، اس کے اندر سب لوگ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیکنیکلز اور فنڈامنٹلز کے اوپر کام کرتے ہیں، جو ٹیکنیکل جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں پتہ ہے کہ یہاں پر ففتھ ویو مارکیٹ کمپلیٹ کر چکی ہے، اب کریکشن کا ٹائم ہے، کنسولیڈیشن ڈسٹریبیوشن میں مارکیٹ چل پڑی ہے، اور اس کے بعد ایک لانگ ٹائم کے لیے کریکشن ڈیو ہے مارکیٹ پہ، کیونکہ پورے سائیکل کی کریکشن ہے نا، تو اس وجہ سے۔ اب وہ جو وہاں پر نکلے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ کیوں نکلے ہیں؟ وہ نکلتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تھوڑا ریسٹ کیا جائے اور مارکیٹ گرے، اور گرنے کے بعد پھر مارکیٹ کو جب باٹمز لگ رہے ہوں، جب شیئر پرائز اتنے گر جائیں کہ جن کے پاس ہیں وہ بھی بیزار آ جائیں کہ یہ کیا، یہ کوئی شیئر ہیں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، 500 والا شیئر 100 میں مل رہا ہے، وہ اس کو بھی بیچ کے نکل جاتے ہیں۔ پھر اٹھاتا کون ہے؟ انویسٹر اٹھاتا ہے، جس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس نے اس سائیکل کے سٹارٹ ہونے سے یہاں سے جس نے ایکومولیشن کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کی جس نے، اس نے پورا 1 سال اس کو رکھا، پھر سال کے بعد اس کو مل گیا جو ملنا تھا۔ ابھی یہی بات ہے، 1 سال وہ ایگزٹ رہا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ 1 سال ایگزٹ رہا، 1 سال وہ مارکیٹ میں اسٹے کیا اس نے، 1 سال مارکیٹ سے باہر رہا۔ اب جو آ گیا ہے وہ دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ایریا ہے، یہ والا ایریا، یہ کیا ہے؟ یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ والا ایریا یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اس کو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کہتے ہیں۔ اس میں لو اینڈ ہائی، نیو لوز نیو ہائی ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ملتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری بات ہوتی رہتی ہے، جس میں میں نے بہت مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر نیو لو بھی ملتے ہیں، نیو ہائیز بھی ملتے ہیں۔ یہ جو نیو لو مل رہے ہیں نا، یہ نیو لو یہ اپرچونیٹی ہے ان انویسٹرز کے لیے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹس جن کے بھرے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے پیسہ سنبھال کے رکھا تھا ایسے وقت کے لیے جب انہیں جو اسٹاک 50 روپے سے چلے تھے 500 تک گئے تھے، وہ انہی اسٹاکس کے ریٹس کا ویٹ کرتے ہوئے آج ان ریٹس پر اس اسٹاکس کو ایکومولیٹ کریں گے۔
اور کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہی مارکیٹ کا اصول ہے۔ مارکیٹ چاہے کتنی بھی گر جائے، مارکیٹ نے اٹھنا ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مارکیٹ نیچے آئے اور واپس اوپر نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے شیئرز جو بہت زیادہ فنڈامنٹل سٹرونگ ہوں، ٹیکنیکلی اچھا پرفارم کرنے والے، ٹیکنیکلی سٹرونگ ہوں، ان میں اگر آپ ڈیلیوریز لے کر بیٹھے ہیں تو قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آپ کے شیئرز آپ کو نکال جائیں گے۔ اور پیسہ ہے جس کے پاس، وقت ہے، ابھی سلولی گریجولی ایکومولیشن شروع کی جائے، اور اس ایکومولیشن پروسیس کو تو میں پہلے سے کنٹینیو کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کیا جائے۔ انویسٹمنٹ کا میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ یہاں پر ٹریڈرز کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انویسٹرز کی مارکیٹ ہے، اس وقت ایکومولیشن کی مارکیٹ ہے۔ تو ٹریڈرز تب آئیں گے جب انہیں بائی بیک نظر آئے، بائی بیک آئے، ایوریج آؤٹ ہوتی مارکیٹ نظر آئے، کیونکہ ہمارے اس وقت اکانومی اور ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے ٹریڈنگ جو ہے بائنگ سائڈ سے ہو، ابھی ایسی اپورچونٹی مارکیٹ نہیں دے رہی۔ تو ایکومولیشن پروسیس کا ایک طریقہ کار جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، پھر سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ کا اسکرپٹ 50 روپے کا ہے، آپ نے وہاں پر آپ کے پاس 1 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے، 50 روپے کا اسکرپٹ ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹیکنیکلی بھی فنڈامنٹلی بھی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے تو 25,000 اس میں سے یعنی کہ 25% انویسٹ کریں۔ پھر وہ 50 روپے والا اگر 25% ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ 50 روپے والا اگر آ جاتا ہے تقریباً 35 روپے تک، پھر اس کی سیکنڈ بائنگ کی جائے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹائم ایکومولیشن کی جائے، پھر اس میں کوئی 25% انویسٹمنٹ ایڈ کی جائے۔ اگر وہ 50 والا 35 سے دوبارہ اگر 20 تک بھی آ جاتا ہے تو اگین اس کے اندر ایکومولیشن کی جائے۔ یہ ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کا اسکرپٹ جو 500 یا 200 یا 400 والا اگر 50 پہ آ گیا ہے، اس کو اگر ایکومولیشن پروسیس کے اندر لائیں گے تو کون سا گھاٹا ہے اس کے اندر؟ یہ بالکل آپ کے لیے ایک بہترین سودا ہے، اس میں کوئی گھاٹے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ سٹاک ابھی زیادہ بھی اتنے کوئی 50 پر، اگر جو 300 والا 50 پر آ گیا ہے وہ کوئی 15 پہ نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکومولیشن پروسیس جو ہے وہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، اس طرح سے کریں گے تو آپ کی ایوریج بھی بہترین ہو جائے گی، اور یہی ایوریج کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ گولڈن طریقہ ہے ایوریج کرنے کا جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے میں نے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ پینک میں نہ آئیں اور مارکیٹ میں پینک میں آ کر کوئی سیلنگ نہ کریں۔ یہ سیلنگ کا ٹائم نہیں ہے، یہ سٹاکس کو اٹھانے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایکومولیٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ یکمشت کوئی بھی ایکومولیشن پروسیس کو، یکدم کوئی بھی انویسٹمنٹ کو نہ ڈالے، ٹھیک ہے، طریقہ کار کے ساتھ چلیں۔ اور یہ ایریا آپ کو میں دوبارہ سے یاد دلا دوں، یہ ایریا جب مارکیٹ یہاں پر ٹریڈ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ہماری جو کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ٹریڈرز، انٹراڈے ٹریڈرز کے لیے تھے کہ وہ یہاں سے دوبارہ مارکیٹ کی طرف ہاتھ نہیں ڈالیں گے اگر نیچے مارکیٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انویسٹرز کے لیے کہ یہاں سے نیچے آتی ہے تو آپ کو موقع ملے گا آپ کے اسکرپٹس کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہمارے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ تھے کہ 2 چیزیں، اگر تو ایسا کوئی بلنڈر یا ایسا کوئی ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنس نہ ہو ملک کے اندر تو مارکیٹ کہیں نہیں جانے والی، مارکیٹ تو نیچے بھی نہیں جانے والی۔ لیکن اگر ایسا کوئی ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنس ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ایسی کوئی موومنٹ ہوتی ہے جو کہ ملک کے لیے خطرہ ہو، ملک کی اکانومی کے لیے خطرناک ہو، اور یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، یہ مارکیٹ کے لیے پریشرائزڈ کا باعث بنے گی، مارکیٹ کو گرائیں گی۔ تو ہم نے جو دیکھا وہی ہوا کہ مارکیٹ کو ایک ان ایکسپیکٹڈ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ مارکیٹ کو ایک موقع ملا، جو کہ اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کے یہ سلسلہ جو ابھی بہت طول پر ہے اور اس میں بہت گرما گرمی چھائی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں بہت ہی غیر یقینی کنڈیشنز کو جنم دے رہی ہیں۔ آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ماحول بنتا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے مارکیٹ پریشر میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کوئی بائر نہیں آ رہا۔ اگر اس کو ہم چھوٹے ٹائم فریم پر 1 منٹ کی کینڈلز میں کھول کر دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 1 منٹ کی کینڈل دن اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دیکھیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہے مارکیٹ کس طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پچھلے دن کیا ہوا، مارکیٹ میں کنٹینیو نیچے آئی، اوپر سے ڈائریکٹ نیچے آئی مارکیٹ اور کلوز ہو گئی۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوا، آج کے دن کیا ہوا، مارکیٹ اوپر سے آئی ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر نیچے آ کر کلوز ہوگی۔ یہ بیچ میں فرسٹ سیشن جو تھا اس کے اندر تھوڑی مارکیٹ اوپر گئی کیونکہ گیپ ڈاؤن کھلی تھی
تو گیپ کو فل کرنے کے لیے اوپر گئی. اب دیکھیں جو پھر جب نیچے آئی تو کنٹینیو نیچے آئی. یہ 1 منٹ کا گراف ہے، اس میں کوئی 1 منٹ بھی کوئی ایسی موو اوپر کی نہیں ملی. اس کا مطلب کنٹینیو کیا ہو رہا ہے، کنٹینیوسلی اس کے اندر یعنی کہ پریشر آ رہا ہے سیلنگ کا. وہ کیا سیلنگ ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے پینک سیلنگ ہے. پینک سیلنگ آپ سمجھتے ہیں؟ پینک سیلنگ کا مطلب یہی ہے کہ پینک کے اندر آ کر سیل کیا جا رہا ہے. جس نے 200 پر بائی کیا ہوا اسکرپٹ ہے اس کو 50 سے نیچے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آگے یہ حالات اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور مارکیٹ ہزار پوائنٹ نیچے آ رہی ہے، تو وہ پینک میں آ رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے جو ہے اس کو بچا لوں، لیکن یہ غلط طریقہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے اس کو بچا لوں، وہ یہ کہہ رہا ہے جو ہے اس کو بھی دے دوں. ٹھیک ہے نا، جو اس کے پاس ہے وہ بھی دے دوں، وہ بھی دے کر جان چھڑا رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ پینک کو کریٹ کریں اور پینک کریٹ کریں، اور یہی سائیکالوجی آف مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے کہ پینک کریٹ کیا جائے، اور پینک کریٹ کرنے کے بعد سائیکالوجی آف مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ میں ہم سب یہی سوچیں گے کل یہ ہونے والا ہے، کل اسمبلیاں ڈیزولو ہونے والی ہیں، جمعے کو اسمبلی ڈیزولو ہوگی، میں تو سیلنگ کر رہا ہوں، پھر دیکھیں گے. اس میں کیا ہے، یہ سائیکالوجی ہے. اس سے کیا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ انویسٹرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پلیئرز جو بھی مارکیٹ کے اندر پلے کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو خدا را اپنی انویسٹمنٹ کو سیف رکھیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ کہیں نہیں جانے والی. یہ لوگ، یہ اسمبلیاں، یہ آخر چلتی رہیں گی. مارکیٹ، اکانومی، یہ سب چلتی رہیں گی. مارکیٹ جو ہے، ٹھیک ہے، کل اسمبلیوں میں کوئی اور آ جائے گا، سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال تک لوگ چینج ہوتے رہیں گے، لیکن کیا ہے کہ مارکیٹ نے وہی رہنا. یہ گراف بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ آج نیچے، کل یہی گراف آپ کو 10 سال بعد اوپر ملے گا. لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ نہیں نظر آئیں، یہ اسمبلیوں والے لوگ 10 سال بعد کوئی اور ہوں گے. تو یہ چیزیں بدلتی رہیں گی، لیکن گراف چلتا رہے گا. آج گراف نیچے، کل اوپر ہوگا. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہولڈ رکھیں، اپنے اسکرپٹس کو ہولڈ رکھیں، بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کہیں نہیں جانے والی. آپ کے پاس پیسہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھاتے جائیں بس. تو آئی ہوپ کہ یہ کافی حد تک میسیج، بلکہ یہ ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کے لیے بہت ضروری تھی. اور ہاں، سوری فار دیٹ کہ میں یہ 2-3 دن کیوں نہیں آ سکا، کیونکہ میرے گرینڈ فادر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان ایکٹیویٹیز میں زیادہ مشغول نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں کر پایا، اور اس کے لیے ایم سوری. اینڈ آج میں نے جو بھی یہ چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں، ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. کل مزید جو مارکیٹ پرفارم کرے گی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اوکے، اللہ حافظ.